کو تم نے مجھے اپنایا ہے. اپنایا ہے. صحیح بالکل. تم نے مجھ کو اپنا لیا اور کہا کہ رب تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, تیرے سوا سجدے کے کوئی لائق نہیں ہے, تیرے سوا کوئی دیدار کے لائق نہیں ہے, تیرے سامنے ہی جھک رہا ہے ہم کو, اور ہم تیرے لیے ہی آئی ہے, تیرے لیے ہی اٹھیں گے. یہ تو نے مجھ سے عہد کر لی ہے, ہاں کری ہے, تو اب یہ عہد کو توڑنا مت, یہ عہد ٹوٹتی ہے تو عذاب تیرے لیے. بالکل بالکل. اب عذاب تیرے لیے ہے. تو نے مجھ سے عہد کری ہے, تو نے مجھ کو اپنایا ہے, نہیں اپناتا, تو مجھے مالک نہیں مانتا, تو مجھے رب نہیں مانتا, تو لا الہ الا اللہ نہیں مانتا, مجھے والد شریک لا نہیں مانتا, تو غیر اللہ تھا. بالکل بالکل. تو غیر اللہ تھا تو ان سے صرف موت کا انتظار ہے. دنیا میں جب تک جیے, جب تک کھائے پیے تک, جیسے مرے ایسے جنت میں ہے, ان سے کوئی حساب کتاب نہیں ہے. تو مجھے اپناتا تھا, بالکل. تو مجھے رب مانتا تھا, مالک مانتا تھا, اللہ بولتا تھا, میری صاحب کے لائق نہ سمجھتا تھا. پھر تیری کوتاہی کس نے ہے؟ تو نے کوتاہی کیسے رکھ دی؟ کیا جس محمد مصطفیٰ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کلمہ پڑھتا تھا, تو ان کا کلمہ پڑھتا تھا, تو رب کو چاہتا تھا, کیا تیرے پاس کوئی خبر دینے والا آیا تھا؟ ہاں تھا, تیرا حق المبین قرآن تھا. قرآن کے ساتھ محمد مصطفیٰ تھے, ان کے نائب بنائے ہوئے تھے, کچھ امام تھے, کچھ عالم تھے, کچھ قاری تھے, کچھ مفتی تھے, کچھ پیر مرشد بن کے بیٹھے تھے. بتایا تھا مولا, کیا بتایا تھا؟ یہی کہ اللہ کا عذاب دردناک ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کھڑے ہو گئے وہاں عذاب ہٹ جائے گا. نبی کا قول, نبی نے فرمایا میزان کے اوپر ترازو رکھا جائے گا, وہاں گنے تولے جائیں گے, میں آؤں گا درود سلام کا کاغذ رکھوں گا, اس کے نیکی بڑھ جائے گی. قول کس کا ہے؟ نبی کا. جس طرح نبی کی قول ہے تو یہ قول بھی نبی کا ہے. اے ایمان والے, اگر تو اللہ اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے تو عذاب اللہ نے تیرے لیے تیار کر رکھا ہے, کہ جب تو اس کی باتوں میں آنے, اس پہ ایمان لانے کے بعد, تو مسلمان ہونے کے بعد, ایمان لانے کے بعد, جب تو نبی کی نہ سنے, تو نبی کی نہ سنے, تو اس وقت اللہ نے عذاب رکھا ہے. وقیر عذاب رکھ دیا. مجرمون, ہم مجرموں کی طرح تمہیں کھڑا کریں گے. عذاب اسی کے لیے ہوتا ہے جو اللہ والا ہوتا ہے, جس نے اللہ کو اپنایا ہوتا ہے. اللہ کو اپنا لیا تو اس پہ قانون ہے کہ وہ نماز قائم کرے, اس پہ قانون لگتا ہے. روزہ رکھے مہینے آئے تو, اگر اللہ نے پیسہ دے تو حج قائم کرے, اس پہ قانون لگ جاتا ہے. جو اللہ والے ہوتے ہیں, جو مسلمان ہوتا ہے اس پہ قانون لگ جاتا ہے, اور وہ مسلمان ہونے کے بعد اگر قانون چھوڑتا ہے تو اس پہ عذاب آتا ہے. بالکل. اللہ نے دنیا میں عذاب بنایا ہی ہے, صرف مسلمانوں کے لیے ہے. صرف مسلمان کے عذاب. اب ایک دنیا, پھر دنیا کا عذاب, ایک قبر کا عذاب, ایک آخرت کا عذاب. 3 عذابوں مطلق. تین میں عذاب اللہ امتحان میں رکھتا ہے. تم نے مجھے اپنایا تو دنیا تمہارے لیے امتحان ہو گئی ہے. اب اس امتحان کے اندر جو حال میں تمہیں میں رکھوں تو مجھ سے راضی رہے. جس حال میں رکھوں تو مجھے راضی رہے. ایک تو کہتا ہے یا کا نام دو یا کا نستعین, 8 دن کے اندر 48 مرتبہ, کبھی 50 مرتبہ, کبھی 52 مرتبہ, تو کبھی 30 مرتبہ. یا کا نام دو یا کا نستعین بولتا ہے کہ مولا ہر رضا کا آخرت کا مالک تو ہے, ہر چیز کا مالک. مجھ کو بنانے کے بعد, مجھ کو مالک بولنے کے باوجود بھی تو اپنی مرضی چلائی. اپنی مرضی چلائی. تجھے معلوم تھا آخری دن ہے, رب نے آخری دن تیار کر رکھا ہے, مجھ کو کھڑا کرے گا, وہ مجھے پوچھے گا. تو کیا اس دن کا خیال نہ تھا؟ اکھا دن کی رکعت نمازیں تو پڑھا, اس میں یا کا نام دو یا کا دن آتا ہے, تو بھول گیا. عذاب, میں نے عذاب تیار کر رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے ساتھ کسی اور کو ملاتے تھے, میری محبت کے ساتھ کسی کو ملاتے تھے, میرے کہنے میں آنے کے باوجود بھی کہتے تھے ہم اللہ والے ہیں, لیکن وہ غلط فہمی میں گناہ میں رہتے تھے. گناہ میں. قبر کا عذاب کس کے لیے ہے؟
عذاب کس کے لیے ہے بھائی؟ بھائی صرف سوال جواب کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے. بالکل صحیح. سوال جواب ہے بھارت سب کے لیے, لیکن اللہ ادری وہ لوگ نہیں جانیں گے صحیح. جو دنیا کے اندر ہی اللہ اس کے رسول کو نہیں مانا ہوگا وہ لوگ کا تو رشتہ ہی نہیں, ان کا تو رشتہ ہی نہیں قبر سے صحیح. یا جلانے سے قبر عذاب ان کا چالو رہے گا ہر حال میں. اس حال میں چاہے جلا دیا جائے, چاہے دفنا دیا جائے, چاہے اس کو پانی بہا دیا جائے, لیکن اگر غیر اللہ ہے مرنے تک اس کو سرکار کو نہیں پہچان, کیسے پہچان سکتا ہے؟ جب تک دنیا کے اندر تو محمد مصطفیٰ کی تعظیم ان کی شریعت طریقے پہ نہیں چلے گا تو ان کو پہچان کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کو پہچاننے کے لیے, قبروں کے سوال و جواب کے لیے, قبر کے اندھیری مٹانے کے لیے, قبر کا عذاب ہٹانے کے لیے سرکار تو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا, سبحان اللہ, یہ ہمارا امتحان, ہمارا امتحان ہی ہے کہ دنیا میں ہم آئے ہیں واحد اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننے کے لیے, اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد درود سلام پڑھنا ہے, ان کے بتائے راستے پہ ہمارے کو چلنا ہے. جب ان کے راستے پہ ہی ہم نہیں ہیں اور دعویٰ کر دیا کہ ہم تو مسلمان ہیں, تو غور کر عیسیٰ سے لے کے آدم علیہ السلام کتنے نبی آئے, اس نبیوں کی دور کے اندر ہی مسلمان تھے. کیا تھے؟ مسلمان تھے. لیکن جب وہ مسلمانوں نے نبیوں کے بتانے کے بعد بھی اللہ کی عبادت برابر نہ کری تو اللہ نے ان کو عذاب دیا. انہوں پہ عذاب دیے. کبھی زمینیں اونچی کری, کبھی ان کو خنزیر کے شکلوں میں بدل دیا, کئی بندروں میں بدل دیا, کئی تکلیفیں دی, تک پلٹ دی اللہ تعالیٰ. کب؟ جب انہوں نے اللہ رسول کے کلمے کو پڑھنے کے بعد بھی ان کا کہنا نہیں مانا, دین میں دھیان نہیں دیا, اسلام میں دھیان نہیں دیا. اسلام میں داخلہ جب تک بندے کا نہیں ہوتا ہے وہ مسلمان ہو کر مسلمان نہیں ہے. صحیح. مسلمان ہو کے بھی مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ مسلمان کا مطلب تو یہ نہیں کہ صرف کلمہ پڑھ کے چھوٹا ہو جائے, خالی نماز پڑھ کر چھوٹا ہو جائے. اسلام میں داخل ہونا کہ میں آیا کس لیے ہوں یہاں پر؟ میں آیا ہوں واحد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے لیے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم درود سلام پڑھنے کے لیے, ان کو چاہنے کے لیے. اللہ ان کا ذکر بلند کر رکھا ہے, اللہ ان کے ذکر میں بھی جڑوں. وہ بندہ جب نہیں جڑتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے مطمئن نفسی, نفس مطمئن. ہم نے, تم ایک روح تھی, اس کو ماں کے پیٹ میں دیا, اوپر کی سب بھول گیا, ماں کے پیٹ میں رہا, ماں کے پیٹ کا بھول گیا, جب دنیا میں رکھا قبر میں گیا تو دنیا کا بھول گیا. اور جب جب دنیا بدلتی جائے گی انسان کو اللہ نے فرمایا تو تیرے بھولتا جائے گا, بھول جاتا ہے بندہ. اللہ اس سب کو یاد رکھتا ہے, یاد رکھنا جات صرف اللہ کی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ تو دنیا کے اندر اچھے عمل کر کے آ جا, اچھا عمل کر, قبر میں تیری آسان, قبر میں تیری آسان. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے میں جب مسلسل انسان گناہ کرتا ہی رہتا ہے, کہتا ہے مسلمان مسلمین مسلمین, ارے مسلمین تو دیکھ برابر ہے, تو ہے کیا؟ جب بندے کی روح قبض ہوتی ہے, روح قبض کرنے کے وقت روح اس وقت بیکار حالت میں, بغیر اسلام میں داخلہ لیے, بغیر اللہ کی عبادت کرے ہوئے, بغیر اولاد رسول سے محبت کرے ہوئے, صرف مسلمان ہے, باقی پڑھا ہے, کلمے کی توحید تو بول دی لیکن سمجھا نہیں. جب اس کی روح قبض کری جاتی ہے گنہگار ہوتا ہے, بدکار ہوتا ہے, بے نمازی ہوتا ہے. اس کی روح جب کھینچنے کا وقت آتا ہے تو کالے بن کر بھیانک شکل لے کر فرشتہ آ جاتے ہیں. وہ فرشتہ آ کے اس کے آجو بازو بیٹھ جاتے ہیں. اس کے بعد ملک الموت علیہ السلام کی انٹری ہوتی ہے, اور وہ آ کے جب بیٹھتے ہیں اس کی روح کو ایک کتے کی طرح کھینچ کر نکالی جاتی ہے, اور اس کی روح کو جب آسمان پر لے کے جایا جاتا ہے نا, دروازے کھلنے نہیں دیتے فرشتے, نہیں کھولے اس کے لیے دروازے اس روح کے لیے نہیں کھولے جائیں گے. بولے کیوں؟ اس نے اللہ کی توحید تو بولی لیکن سمجھا ہی نہیں, اسلام کو سمجھا ہی نہیں,
یہ گنہگار تھا، بدکار تھا، یہ آسمانوں تک نہیں جا سکتا. ایک پہلا بادل کا آسمان، پہلا آسمان ہی نہیں کھلتا. اس مردے کو دفنایا جاتا ہے، وہ روح آسمان سے لوٹا کے پیچھے ڈال دی جاتی ہے، ڈال دی جاتی ہے روح اس کے اندر. اور روح جب ڈال دی جاتی ہے تو ڈالنے کے بعد وہی فرشتہ آتے عذاب کے، اور عذاب کا فرشتہ آتا ہے کھودتا اپنے دانتوں سے، اپنے بھیانک منہ سے زمین کھودتا اس کے پاس آ جاتا ہے. وہ سنتا ہے سب کی آواز، چلاتا ہے، کوئی نہیں بول سکتا. زمین کشدہ ہو جاتی ہے، چھوٹی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کی پسلی، اس کے پسلی پیٹ کی مسل جاتی ہے. وہ زمین کہتی ہے کیوں کل تو مجھ کو اترا کر چلتا تھا، کل اترا کر چلتا تھا، کبھی اللہ کی بارگاہ کے لیے میرے پر نہیں چلا، غیر اللہ کام کرنے کے لیے میری بارگاہ میرے اوپر اترا کر چلتا تھا. آج میرا دور ہے، آج میرا وقت ہے کہ میں تجھے دباؤں. 99 سانپ مستدل ہوں گے. کتنے؟ 99 سانپ قبر میں اس کے ناکے جائیں گے، اور 99 سانپ کے ایک سانپ کے 7 منہ ہوں گے. 99 سانپ ہوں گے، ایک سانپ کے 7 منہ ہوں گے، اور وہ سانپوں سے ڈنک مارے گے. کیا مارے گے؟ اور اس کا ایک ڈنک مارنا ایسا ہوگا کہ جہنم پوری انسان جھلجھلا جائے گا. اور ایک فرشتہ ایسا مقرر کرا جائے گا جو ہینٹر جب مارے گا تو ایک ہی ہینٹر سے اس کے قبر میں پوری جہنم کی آگ کے 16 پھوٹ جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ 16 پھوٹ جائیں گے. اس کو وہ بولے گا اے فرشتے تو مجھ کو کیوں مار دیا، بتا میرا کون سے گناہ کی ایسی سزا جو ہینٹر مار دیا. تو کہتا ہے کہ یہ وہ سزا ہے کہ تو کسی کی مدد کرنے کے لائق تھا لیکن تو نے مدد نہ کری، اس کی سزا ہے. ایک ہی ہینٹر مارے گا، اس طرح قیامت تک مارتے رہے گا جب تک اللہ اس کو معاف نہ کرے. عذاب آنکھوں میں شعلے بھرنے کا. جس جانور سے تم اور میں ڈرتے ہیں، قبر کے اندر گنہگاروں کے لیے جو بندہ جس طرح سے جانور کو ڈال دے گا، بھاگنے کی کئی جگہ نہیں دے گی. جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، گرم ہوا آتی جائے گی، بدبو دار ہم بیٹھوں گے اندر، چلائے گا بندہ، کوئی بچانے والا نہیں. عذاب سہن کرنا ہوگا، نہیں بھاگ سکیں گے، نہیں بھاگ سکے گا بندہ عذاب سے. مسلمان ہے، ہاں مسلمان کا عذاب تیرے لیے ہے، یہ سزا ہے تیری. اور سزا اس کو کہتے ہیں جو کبھی خلاص ہونے والی ہے. سزا کیا ہوتی ہے؟ وہ کبھی نہ کبھی تو خلاص ہوتی ہے. اس کے لیے مسلمان کو سزا ہے. جہنمی ڈائریکٹ نہیں ہو جائے گا. جہنمی ڈائریکٹ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو چھوڑ کے رکھتا ہے، اور وہ ایک ذات جو اللہ کو مانتی نہیں ہے وہ ڈائریکٹ جہنمی ہے. اور جو اللہ کو لے کر چلتی ہے گنہگار ہے تو اس کی سزا ہے، اس کی سزا ہے. بس وہ سزا اللہ چاہے جب معاف کرے. انسان اسلام میں پورا داخل ہو جائے تو وہ عذاب سے بچ جائے. یہ عذاب ایسا ہے کہ پوچھا مت، خالی سننا ہے کہ سن کے بس ہو گیا اندھیرا ہوگا، نہیں، بہت بھینکر ہوگا. 2 بائی 2 کی کوٹری ہوگی. تم جانتے ہو قبریں دیکھی تم نے کیسی ہے؟ قبریں کتنی چھوٹی ہوتی ہے، بس ڈھال دیا جاتا ہے انسان کو، بند پیٹ، اندھیرا گوپ، جانور کاٹے گا، ہل نہیں سکے گا، دوڑ نہیں سکے گا، کچھ نہیں کر سکے گا، جہاں سے کاٹا ہے چلائے گا. اس کی روح اس میں ڈال دی جاتی ہے گنہگار کی، جب تک اس کے اللہ صفحے نہ کر دے، اس کی مرضی اس کو معاف نہ کر دے، اللہ کوئی ذریعے سے معاف نہ کر دے، اس کو سزا تو روز ملتی رہے، 24 گھنٹے تک چالو رہے گا جب تک اس کی معافی نہ ہو جائے. جھوٹ بولا ہوگا، زبان کے اندر رکھا، غلط دیکھا ہوگا، اندر شعلے بھر دے گا، سانپ نکالے گا. کانوں سے سنا ہوگا، یہ پیر اکڑ جائیں گے، زنجیروں میں گرم باندھ دیے جائیں گے، اٹھنے بھاگ نہیں سکے گا.
کون سا بندہ ایسا ہوگا؟ وہ کون سا بندہ جو استحجاب میں ہوگا، اندھیرے میں ہوگا؟ ہاں وہ بندہ ہوگا جس نے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کبھی درود و سلام نہ پڑھا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کبھی کلمہ طیب کو برابر دھیان نہیں رکھا ہوگا، کبھی نمازیں نہیں پڑھی ہوگی، کبھی صدقہ خیرات نہیں کرے گا، کبھی اسلام کو سمجھا نہیں ہوگا۔ جس نے اسلام کو نہیں سمجھا ہوگا یہ عذاب اس کا ہے، اور جس نے اسلام کو سمجھ لیا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح نکالے گا، اس کی روح نکالے گا، اور ساتوں آسمان کو چیر کر اوپر جاتی ہے، سبحان اللہ، دروازے کھولتے ہوئے جاتے ہیں اس کے، اور اللہ کی دیدار کرے گا، سبحان اللہ، اللہ کے سامنے سرخ سجدہ ہوگا، کیونکہ اسے دنیا میں سجدے کرے ہوں گے، نمازوں میں سجدے کرے ہوں گے، 5 گانے نماز پڑھتا ہوگا، اس نے احترام کرا ہوگا، نبی کے چہرے پہ اس نے حمد و ثنا بولی ہوگی، وہی حمد و ثنا اور ساتوں آسمان پر جا کر کرے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اس کے سامنے کھڑا ہوگا، وہاں پہ بولے گا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اور یہاں پہ صرف بولے گا، اس کی روح کو پھر سے لا کے اس کے اندر ڈال دی جائے گی، سبحان اللہ، اس کی قبر میں، اور جیسے اس کے قبر میں ڈال دی جائے گی سب لوگ چلے جائیں گے، اور 2 فرشتے آئیں گے اس کو بیٹھائیں گے، سبحان اللہ، واہ واہ، اس کو کمر کے بل سے بٹھائیں گے، اور بٹھانے کے بعد پوچھیں گے بتا ان محمد اب اس کو سب کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، تو عاشق بندہ بولے گا، سبحان اللہ، عاشق بندہ بولے گا کہ تم بولتے ان کے بارے میں کیا جانتا ہوں، تم جواب بعد میں سننا، مجھ کو نبی کے پیر میں بوسہ لینے تھے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سرکار دو عالم کا صدقہ ہمارے پہ، نبی نبی، یہ ان کے آتے ہی ہماری شفا ہو جائے گی۔ ہو جائیں گے، لیکن وہ بندہ کون ہوگا جو 5 گانے نماز پڑھتا ہوگا، اہل بیت سے محبت کرتا ہوگا، قرآن کھولتا ہوگا، کسی کے دکھ تکلیف کو دیکھ کر اپنی دکھ تکلیف سمجھتا ہوگا، کسی کی پریشانی کی طرف خود کھڑا ہوتا ہوگا، وہ بندہ نہ ہو جس کا حساب دینا اللہ کو بھاری ہو جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں نے دیکھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی کو اٹھاتے ہاتھوں میں اور پھر نیچے رکھ دیتے، پھر مٹی کو اٹھاتے اور نیچے رکھ دیتے۔ پوچھا سرکار کیا کرتے ہو، مٹی کے ڈھیلے کو اٹھاتے ہو نیچے رکھتے ہو؟ کہ کاش میں عمر فاروق نہ ہوتا، مٹی کا ڈھیلا ہوتا، حساب دینا نہ پڑتا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، دوپہر کا وقت تھا، ایک پنچھی چڑی آتی ہے، کبوتر، اس ڈال سے اس ڈال پہ بیٹھتا ہے، اس ڈال سے اس ڈال پہ بیٹھ جاتا ہے، آپ دیکھتے دیکھتے رہتے اس کو، فرماتے مولا کاش مجھ کو اس کبوتر بنا دیا ہوتا، اس چڑی پنچھی بنا دیا ہوتا کہ تجھے حساب دینا تو نہیں پڑتا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان میں جا کے روتے، اتنا روتے کہ اپنی داڑھی سے باہر ٹپکنے لگ جاتے، آنسو ٹپکنے لگ جاتے۔ فرمایا عثمان غنی کیوں روتے ہو؟ کہ اللہ مجھ سے حساب پوچھے گا، اس کو جواب کیا دوں گا، اس کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ علی شیر خدا کا جو کریم، جو مولا کائنات ہے، اور مولا کائنات اتنا ڈرتا ہے اللہ سے اتنا ڈرتا ہے مولا کائنات کہ حد پار ہو جاتی ہے۔ مولا کائنات کو میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ تیرے سامنے جب مجھ کو کھڑا کرے گا، مولا کائنات فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میں تجھے سوال جواب تو کرے گا، ہاں کرے گا، نبی نے فرمایا تو میں تجھے جواب نہیں دے سکتا، میں ایک عام انسان کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا، مولا تیرے سوال کا جواب کیسے دوں گا؟ کھڑا کرے گا اللہ قیامت کے لیے، قبروں میں سے اٹھائے گا، جب کھڑا کرے گا کیسا دن ہوگا وہ؟ نیجا سنا ہے تم نے، بھالا جس کو بولتے ہیں، وہ سوا بول بس ایسا بھالے کے مطابق ہوگا، یہ کھڑا ہوا ڈبل ٹیبل انسان جتنا، سورج اپنا منہ لے کے کھڑا ہوگا، تانبے جیسی زمین ہو جائے گی، 50,000 سال کا دن اللہ کھڑا رکھے گا، کھولتا ہوا پانی، پیپ، خون، دھواں، کالا، جھاڑ کے چھال کھانے، اتنا خراب منظر ہو جائے گا۔ بقینا جابان، یہ عذاب ہے اللہ کا، چکو ہاویہ، ہم نے کھینچ کے لیا جہنم کو تمہاری طرف، آ گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ وہ دین ہے جس کا مالک میں ہوں، کہا تھا میں تم سے حساب لوں گا، فاذکرونی اذکرکم، میں تمہارا حساب لوں گا،
تم بھول گئے میرا کلمہ پڑھنے کے بعد میری توحید کرنے کے بعد تم بھول گئے کہ میں تمہیں کھڑا کروں گا. اور جب تم کھڑے ہوں گے تمہارے کپڑے تار ہو جائیں گے, پھٹ جائیں گے, ہو جائیں گے, تم کپڑے بگڑ کے ہو جاؤ گے. تم اپنے خود کے پسینے میں ڈوبتے ہوں گے, جیسے تمہارے گناہ ہوں گے ایسے پسینے میں تم ڈوبتے ہو. تم اس وقت بولے کہ مولا ہم کو موت دے دے, لیکن موت آ چکے, کسی موت ہوگی, کیسی موت ہوگی؟ آج تو انصاف کا دن ہے, آج تو حساب کتاب کا دن ہے. اللہ تذکر فی جان, آج تو حساب کروں گا میں سب کا. کیا منظر ہوگا اس دن. بولے گا بندہ کہ مولا میں دنیا میں کیا کر رہا, مولا میں تو میری بیوی کے ساتھ کمانا دھمانا آرام کرتا تھا, میں کیا کرتا, میری ماں کے پیچھے محنت کرتا تھا, میرے بھائی کے پیچھے محنت کرتا تھا. کیا بلاؤ تیرے ماں اور باپ بہن بھائیوں کو, کیا تجھے جنت دیتا, تجھے ایک ایک نیکی دیتے ہیں. ماں دینے تیار نہ ہوگی بیٹے کو نیکی, بیٹا تیار نہ ہوگا ماں کو نیکی کے لیے, باپ کے لیے بیٹا بیٹی دے رہا. یہ عورت اپنے آدمی کو نہیں دے گی نیکی, آدمی عورت کو نہیں دے گا ایک نیکی کے لیے. نفسن ذائقۃ الموت, نفسن مطمئن نفس ہے, نہیں دے گا اللہ. ایک بندہ دینے تیار نہیں ہوگا. ارے میں تیری ماں ہوں, تیرے کو میں نے پیدا کیا, پالا پوچھا, ماں تو میری ماں سے مانگتے تو ماں تو ہی مجھے دے دینا. ایک نیکی کو نہیں دینے تیار ہوگا. فتنہ, اللہ نے فرمایا فتنہ ہے سنسار دنیا کے اندر. تم نے جو رشتے جوڑ دی ہیں اللہ کے بیچ کے اندر, یہ فتنہ ہے. یہ عورت کی محبت اللہ سے دور کر سکتی ہے, یہ بچے کی محبت اللہ سے دور کر سکتی ہے, یہ ماں کی محبت اللہ سے دور کر سکتی ہے, یہ باپ کی محبت اللہ سے دور کر سکتی ہے. اللہ اس کے رسول کے سنت کے مطابق صرف محبت کر, باقی محبت اللہ کے خلاف کسی کی نہیں ہے. صحیح, بالکل, سبحان اللہ. قانون کے مطابق اپنے بھی بچوں کو رکھ. دیکھو قانون کے مطابق ہے, ماں ہے ماں کے لائق, باپ ہے باپ کے لائق, بیٹا ہے بیٹے کے لائق, بیٹی ہے بیٹی کے لائق, عورت ہے عورت کے لائق. ہم اس کے سب نبھاتے ہیں. کہتے ہیں کہ اسلام کا رشتہ ہے کچھ, اسلام کے اندر کون سی عورت کو کیسے رکھنے کا حکم ہے, کیا اس بچے کو رکھنے کا حکم؟ ارے جو بے نمازی ہو اس کو دروازے میں جھانکنے کا حکم نہیں ہے. ہم بے نمازی گھر میں لے کر بیٹھے ہیں, گلے سے لگا کر بیٹھے ہیں کہ بڑھاپے کی لاٹھی ہے. صحیح, بالکل. اسلام میں داخل کر. محبت صرف اللہ کے رسول سے ہوتی ہے, قانون ہے. جا پوچھو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو, انہوں نے اپنی ماں باپ کو چھوڑا. پوچھو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو, اپنے ماں باپ کو چھوڑا. عمر فاروق کو ان کے ماں باپ کو چھوڑا. کئی صحابہ تابعین نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا. کس لیے؟ محمد کی محبت میں, اللہ کی محبت میں. حق پہ چلنا ہے تو دنیا کی محبت کم کر, اللہ سے محبت کر. تیرا سوال جواب تو دے گا. تو یہ سوچتا ہے کہ میں نہ دوں تو کون دے گا؟ نہیں, اللہ کے سامنے تو ہی سوال جواب کرے گا. تیری ماں سوال جواب کرنے آنے والی نہیں ہے, تیرا باپ سوال جواب کرنے والا نہیں ہے. ہم نے تجھے زندگی دی تھی, تو ہی دے گا, اور تیری دولت تھی, تو ہی دے گا. صحیح, بالکل. آج ہم نے دولتوں کو بھی کیسا عثمان بنا کے رکھا, بعد میں کام آئے گی میرے بیٹے کے, میری بیٹی کے, میرے بھائی کے. ارے کس لیے اللہ نے تجھے دولت دے رکھی ہے؟ تیرے لیے ہے. صحیح, بالکل. اگر تو نے دولت چھوڑ دی اور اس کو حق میں نہیں چلائی, بے حق کر دی, تو اس کی سزا بھی تجھے ملے گی. بچے کس لیے اس بچے کا سوچتا ہے, کس لیے اس بچی کا سوچتا ہے, کس لیے سوچتا ہے؟ کیوں علی شیر خدا کا قانون نہیں سنا کہ علی شیر خدا نے قبرستان میں ایک مردے کو حال پوچھا, اے حال دل مردہ بتا تیرا کیا ہے؟ تو کہتا ہے مردہ, یہ علی شیر خدا میرے جسم کے کپڑے سب تار تار ہو چکے ہیں, ہڈیاں سب آنے لگ گئی ہے باہر. خیر میرا تو حال مرنے کے بعد یہ ہو گیا ہے, بتاؤ میرے گھر والوں کا حال کیا ہے؟ تو علی فرماتے ہیں کہ تیری عورت سے دوسرا نکاح پڑھ لیا ہے, اور جو تم مال چھوڑ کر گیا تھا تیرے بھائیوں میں بچوں میں حصہ پڑ چکا ہے, اور تیرے بچے کسی اور جگہ پہ رہ گئے. کیا رہ گیا؟ سب کچھ ہمارے سامنے رکھا ہے علی نے, بالکل. سب کچھ ہمارے نبی ہمارے سامنے بتا رکھا ہے. پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں.
اسلام میں داخل لے لے بھائی، اسلام میں آ جا، اسلام میں آ جا، اسلام کا قانون اپنا. وقینا عذاب، عذاب واحد مسلمانوں کے لیے ہے. صحیح صحیح بالکل. عذاب کس کے لیے ہے؟ مسلمانوں کے لیے. مسلمانوں کے لیے قبر کا عذاب ہے، مسلمان کے لیے قیامت کے دن آخری دن ہے. صحیح. یہ مسلمانوں کے لیے ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کو اپنایا ہے، اور جو اللہ کو اپناتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی انصاف کرتا ہوں، میں حساب لیتا ہوں کہ تو میرے لیے آیا ہے، تو نے خود کہا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی عبادت اللہ تیرے سوا، نہ کوئی لائق ہے تیرے، تو ہی اکبر ہے، میں اکبر ہوں، میرے لائق کوئی نہیں. تو پھر ماں کو کیسے بڑا بنا لیا، عورت کو کیسے بڑا بنا لیا، بچوں کو کیسے بڑا بنا لیا، اپنے بھائی کو کیسے بڑا، اپنے کاروبار کو کیسے بڑا، اپنی دولت کو کیسے بڑا بنا لیا. سب سے بڑا تو میں ہوں. اگر مجھ کو رکھ کر بولتا مولا تو بڑا ہے تو یقیناً آج کماتا، آج کا کھانا کھا کے دوسرے کھانا ڈھونڈتا نہیں. دنیا کی دولت ہونے کے باوجود بھی کوئی غریب آج کو دیا نہیں تو ہینڈل پڑنے کا قبر میں. صحیح. کل کا جس نے سوچا گیا ابھی کیا ہے وہ دیکھ لے. وقینا عذاب، اللہ ہم کو عذاب سے بچائے. کب بچائے گا اللہ عذاب سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومنات مومین والمسلمین والمسلمین، مسلمانوں کے لیے عذاب رکھا ہے اور مومنوں کے لیے میں نے جنت مقرر کر دی. ومن دونی ما جنتان، میں نے جنت دی ان لوگوں کے لیے جو مومن ہو گئے. اب بولا مومن کون ہوتے ہیں؟ یہ بھی تو ہماری طرح بن آدم کی اولاد ہے. ہاں یہ بن آدم کی اولاد ہے. یہ مسلمان سے جو عذاب پہ ہیں، جو عذاب سے فارغ ہو چکے ہیں، جس پہ عذاب ہٹا لیا گیا ہے، جس پہ رحمت برسائی گئی ہے، یہ مومن لوگ ہیں. سبحان اللہ. مولا ان کا عذاب کی ہوگا، انہیں بھی آدم ہے، اس کے لیے نہیں ہوگا. یہ دنیا کے اندر مجھ سے محبت کرتے تھے، دنیا کے اندر نبی کی سنت اپنایا کرتے تھے، دنیا کے اہل بیت سے محبت کرتے تھے. اور مسلمان صرف قانون کو سمجھ سکتا، اپناتا نہیں ہے. اور مومن پورے قانون کو اپنا جاتا ہے. سبحان اللہ. اپنے دل میں سے کینے نکال دیتا ہے، اپنے دل میں سے جھوٹ نکال دیتا ہے، اپنے دلوں میں سے فریبی نکال دیتا ہے. سب کچھ دور کرنے کے بعد محمد مصطفیٰ کو اپنا لیتا ہے. سبحان اللہ. وہ دل میں جگہ صرف نبی کی رکھتا ہے، اہل بیت کی جگہ رکھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی جگہ رکھتا ہے. وہ مسلمانوں کی طرح فریبی نہیں کرتا، وہ غداری نہیں کرتا. کہ وہ مومن اسی کا نام ہوتا ہے جو کسی کے لیے دل دکھتا ہو، کسی اور کو دل میں نہ بسائے، واحد اللہ کی ذات کے سوا. سجدے کروں گا صرف اللہ کو کروں گا، تعظیم احترام کروں گا محمد مصطفیٰ کی کروں گا، درود السلام پڑھوں گا نبی کا پڑھوں گا. نبی کا ہر کہنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک کہنا، ایک ایک ادا اس کے سر پہ ہوگی. سبحان اللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وسلم صلى الله على النبي وعلى اله وصحبه وسلم صلى الله على النبي وعلى اله وصحبه وسلم. المؤمنین کی جنت میں روح جیسے سرکار دکھائی جائیں گے ایسے پہچان لے گا. کیا ہوگا؟ پہچان لے گا. مومن ہوگا، قبر میں سوال جواب ہوں گے، سوال جواب کر سرکار کو پہچان لے گا، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی. کیا کھول جائے گی؟ جنت کی کھڑکی. جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی. قبر کو 70 گز لمبی کر دی جائے گی، اس کو ہوا آتی رہے گی اور اس کی جسم کو اللہ سلا دے گا. سبحان اللہ. کیا کرے گا؟ سلا دے گا. اب اس کی روح کو اللہ تبارک کہاں لے کے جائے گا خبر ہے؟ ساتواں آسمان کو. سبحان اللہ. ساتواں آسمان کو پہ لے کے جائے گا اور خود حدیثوں میں آئے تو پرندے کی شکل لے لیں گے اور جنت کی نہروں میں گھومتے رہیں گے. اور بتایا کہ نہر کل کوثر والے نور والے پانی کے اندر ڈبکے لگا دیں. سبحان اللہ. واہ واہ. وہ روح جو مومن ہے، جو ایمان والے ہیں، جو حق پہ ہیں، یہ ان کی روح ہے. اور جو حق پہ نہیں ہے ان کی روح قبر میں ہی رہے گی اور واحد اٹھائی جائے گی، قبر میں سے اٹھائی جائے گی. توبہ حق پہ آگے کر لے. کیا کرے؟ توبہ کر لے. توبہ کہ آج کے بعد مولا کبھی زنا نہیں کروں گا، کبھی صدقہ خیرات میں کمی نہیں کروں گا، کبھی کسی کا تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، کبھی کسی مسلمان کا دل نہیں دکھاؤں گا. اور وہ توبہ کرنے کے بعد پھر دوسری مرتبہ اس کو موقع نہ ملے اس بولنے کا الفاظ کا. ایک پھر جو توبہ کر لی اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ نہ ہو. مغفرت ہے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. یہ تم بولتے ہو اللہ معاف کر دے گا، لیکن توبہ ایسی ہے جو ایک پھیری کر لی دوسری پھیری قبول ہوئی کہ نہیں پتہ چلتا ہے. مولا کیسے پتہ چلے کہ وہی گناہ دوسری مرتبہ نہ ہو؟ دوسری مرتبہ گناہ نہ ہو، سمجھنا میری توبہ قبول ہوئی ہے. سبحان اللہ.
نہیں تو توبہ کرتے رہے. جو بندہ نے توبہ نہیں کری ہے اللہ تبارک جدی قسم اس کا حساب کتاب ہو جائے گا. وقت ہے تمہارے میرے پاس کہ ہم حساب کریں, ہمارا خود کا دیکھیں. بولنے والے میں نے سنا ہے کئی لوگ بولتے ہیں کہ وقت آ گئے قرب سوال جب کر لیں گے, کیا دن کھڑے رہیں گے. اور کچھ تو ہمارے میں وہم گھس چکا ہے. صحیح بات. کیا گھس چکا ہے؟ وہم گھس چکا. وہم گھس چکا. کچھ ناک خاں لوگ کے حساب سے, کچھ ناک خاؤں کے حساب سے, کچھ عالم علماؤں کے حساب سے ان کا بھرم ہے کہ ہم تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے, ہم تو صفات والے ہیں, ہم تو بخشش والے ہیں. کوئی بات نہیں, اللہ اس کے رسول کی مرضی. صحیح. سبحان اللہ. کلمے والے ہیں, مسلمان ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھا ہے تو خیر اللہ کی مرضی. وہ جسے چاہے صفا کر دے, وہ نبی کی مرضی جسے چاہے اسے صفا کر دے. لیکن خالی کلمہ پڑھ لینے سے جنتیں مل جاتی, جنتیں مل جائے گی. کس نے فرمایا؟ بولے سرکار نے فرمایا. کس نے فرمایا؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا. کس نے فرمایا؟ غوث اعظم نے فرمایا. کلمہ پڑھ کے آنا, کلمے والا چاہیے, جنت میں چلے جائے گا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا, ہاں جی. غوث اعظم نے فرمایا, ہاں جی. محمد مصطفیٰ نے فرمایا, ہاں جی. تو ہم کو صحابہ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا, ابوبکر صدیق نے فرمایا, اور نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو میرا نبی, اللہ نے فرمایا کہ جو میرا نبی کہہ دے وہ ہوگا. نبی ہمارے رب نے فرمایا کہ جو میرا نبی کہہ دے وہ ہوگا. میرے نبی نے فرمایا عذاب ہے قبر میں تو ہے پکا. میرے نبی نے فرمایا اندر کیڑے ہیں تو ہے. نبی نے فرمایا اندھیرا ہے تو اندھیرا ہے. قیامت کے دن اٹھا جائے گا, اٹھا جاؤں گا. جو نبی نے فرمایا عذاب کے بارے میں وہ ہوگا. قول مصطفیٰ ہے. تو جس طرح قول مصطفیٰ میں بندہ صفات کی راہ دیکھتا ہے, قول مصطفیٰ میں عذاب بھی کھڑا ہے. آپ اپنا حقیقت میں کھڑا ہو کے دیکھ کہ قول مصطفیٰ ہے. انتا فیم نبی چاہوں گے وہ عذاب نہیں ہوگا. لیکن نبی کہاں ہوں گے؟ فرمایا نبی تو غیر اللہ کے پاس بھی آتے ہیں جب سمسان میں آگ جلتی ہے, جب کرسچن کو دفنایا جاتا ہے وہاں بھی نبی آتے ہیں اور آ کے چہرہ دکھاتے ہیں. کہتے ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ تو بولتے ہیں اللہ حضری ہم نہیں جانتے. نبی چلے گئے عذاب چالو. جلنے والے مردے کو پوچھا جاتا ہے نہیں بتا سکتا, عذاب چالو. اسی طرح مسلمان تیرے ساتھ کاش ہو جائے گا. چند قوالی والوں سے, چند ناک کھا والوں کے پیچھے نہ پڑ, اسلام کو پورا اپنا لے اور نبی میں درود و سلام لگا کر پڑھتے رہے تو ہی کامیاب ہوگا قبر کے اندر. بالکل صلی اللہ علیہ نبی علیہ وسلم. اگر وہ کہہ دے خالی مسلمان کافی ہے تو مسلمان تو پہلے سے چلے آئے ہیں لیکن عذاب میں ہوتے ہوئے آ رہے ہیں. اگر عذاب سے بچنا چاہتا ہے, قبر کے اندھیرے سے بچنا چاہتا ہے, تینوں سوال جواب سے بچنا چاہتا ہے, اس اندھیرے سے بچنا, قیامت کے دن قبر میں سے اٹھتے ہوئے سڑا ہوا ٹوٹا ہوا پھوٹا ہوا بچنا چاہتا ہے, میرے نبی پہ درود سلام ہوگا. صلی اللہ علیہ نبی علیہ وسلم. میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صرف کسی کو سجدہ نہ ہوگا, کیونکہ نبی نے جو فرمایا وہ ہوگا. نبی عذاب کے بارے میں بولا ہے تو عذاب ہوگا, رحم کے بارے میں تو رحم ہوگا, اور چاہے انصاف کے بارے میں حساب ہوگا. ہم تذکر مجان ہمارے پیر صاحب تو ہمارے کو بچا لیں گے, نہیں بچا پائے گا. کوئی پیر نہیں بچا پائے گا, کوئی دنیا کا شیخ نہیں بچا, کوئی استاد نہیں بچا پائے گا. نہ ماں بڑھ کر نہیں بچا پائے گی جو سب سے بڑھ کر ہوتی ہے. نہ ماں, نہ باپ, نہ بہن, نہ بھائی, نہ آدمی, نہ عورت, بچہ, ایک دوسرے کو کوئی نہیں بچا سکتا. واحد کون بچانے والی ذات ہوگی تو خود اللہ سے اللہ کا. سبحان اللہ. اللہ سے اللہ ہی بچا سکتا ہے. وہ رحمان ہے, وہ اپنے آپ سے بچا لے گا, بچا دے گا. اور وہ ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ سے اللہ ہی بچا سکتا ہے. سبحان اللہ. بالکل. اور میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے میں ہماری صفات ہو سکتی ہے. باقی تم بولو کہ کلمے سے ہو جائے گی, کلمہ برحق ہے وہ اسلام میں داخلے لینے کے لیے. اسلام میں تو آیا, کلمہ سے تو مسلمان ہو گیا, اب آپ مسلمان اسلام میں داخل ہو. جس طرح بچہ ایڈمیشن لیتا ہے تو اس کا نام لکھنا پڑتا ہے, تو اسکول میں انٹری ہوئی, اس کو ابھی اے فور ایپل نہیں آتا, بی فور بول نہیں آتا, اس کو کے جی ایم بھرتی کرنے کے لیے نام لکھنا پڑتا ہے. بالکل صحیح. اس کو کچھ نہیں آتا, عادت پڑ جائے, ماں بولتی اس کی عادت پڑ جائے گی, اسکول میں سیٹ آئی تھی, مجھے پتا نہیں آتا, ماں کو پتا نہیں آتا, باپ کو پتا کچھ نہیں آتا, پہلی مرتبہ اسکول جا رہی ہے. اسی طرح پہلی مرتبہ کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا, اب اے فور ایپل سیکھنے کے لیے اسکول میں بیٹھنا پڑتا ہے. آپ سچوں کے ساتھ بیٹھ اسلام میں داخل ہو. جب تک سچوں کے ساتھ بیٹھ کر اسلام میں داخل نہیں ہوتا, جب تک تم مومن و مومنات نہیں بن سکتا.
اور جب تک مومن مومنات نہیں بن سکتا قبر کے سوال کھڑے ہیں، قبر کا عذاب کھڑا ہے، قبر کی تکلیفیں کھڑی ہے، قبر کی اندھیری کھڑی ہے، قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ایسا کھڑا ہے کہ جب تک تو مومن نہیں بن جاتا، وہ تو واحد مومنوں کے لیے ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ جبکہ میں بولنا گاؤں کے مومن بھی روتے ہیں اس دن کو، سوال کیا کریں گے؟ صحیح ہے۔ وقت کے مسافر سے کمی سے آنے والے جمعہ کی انشاءاللہ باخر دعوانا کھولا جائے گا اس کے نام وما علینا ان البلاغ صلی اللہ علیہ نبی وعلیہ آلہ وسلم۔ تو رحمان تو رحیم تو مالک تو مدین تو حی تو قیوم تو حنان تو منان، اے اللہ پر تمام خطا غلطی گناہ کو ہماری معاف فرما دے، ہماری تمام خطا غلطی کو معاف فرما دے، ہماری تمام مصیبت پریشانی کو دور فرما دے۔ تو رحمان تو رحیم تو مالک و مدین تو حی تو قیوم تو حنان تو منان، اے اللہ پروردگار میرے ساتھ میرے دوست میرے بھائی اور میرے مرید ہیں ان سب کی ثبات فرما دے، ان کے گھر میں رزق برکت فرما دے، ان کو تمام بیماری سے بچا لے مولا، ان کو تمام عذاب سے بچا لے مولا، ان کو قبر کے اندھیرے سے بچا لے مولا، اور دنیا میں جتنے بھی بیمار شیمان ان کو ثبات فرما دے۔ یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم۔ ولو سلم برحمت الرحمین لو به نارک مولا 5 نعرے پنجے تن کے ایک نعرہ حیدری یا مولا علی